اور مدینے میں کبھی کرب و بلا میں اے ابو طالب تمہارے گھر کا ہر بچہ علی جیسا ہے۔ بھائی مدینے میں کبھی کرب و بلا میں ابو طالب تمہارے گھر کا ہر بچہ علی جیسا نظر آیا، اور جہاں مولا نے یہ دیکھا کبھی کعبے کو مکے میں، جہاں مولا نے یہ دیکھا کبھی کعبے کو مکے میں، مجھے کرب و بلا میں جا بجا کعبہ نظر آیا۔ ابھی بھی بیدار نہیں ہوئے آپ حضرات، ابھی جو بیداری چاہیے ابھی بھی وہ بیداری مجھے نہیں ملی کہ ہمیشہ صلاۃ علی پڑھ لی اپنا نظر آیا، مقابل کفر کے حق کا نمائندہ نظر آیا۔ مدینے میں کبھی کرب و بلا میں ابو طالب تمہارے گھر کا بچہ علی جیسا نظر آیا، تمہارے گھر کا بچہ علی جیسا نظر آیا، جہاں مولا نے یہ دیکھا کبھی کعبے کو مکے میں، مجھے کرب و بلا میں جا بجا کعبہ نظر آیا۔ میرے دل نے کہا دیکھو اسی کا نام جنت ہے، میرے دل نے کہا دیکھو اسی کا نام جنت ہے، میری آنکھوں کو جب عباس کا اسی کا نام جنت ہے، میری آنکھوں کو جب عباس کا روزہ نظر آیا۔ اسی شہر کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہوں حسن عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تنظیم و مکاتب میں تعلق ہے ان کے حضور رکھتے ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ مدرس ہے اللہم صلی فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اسر ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحبوب مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الہدی و سفینۃ النجات صلوات ہزاران مظلوم کربلا ماتم داران امام حسین سرکار سید الشہداء۔ مجھے پڑھنی تو نہیں تھی مجلس مگر میں آ گیا تو ماموں کے کہنے پہ میں نے پڑھ لیا، کیونکہ استاد محترم مولانا حسن عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی موجودگی میں کچھ بولنا بہت سخت ہوتا ہے۔ دیکھیے جس حدیث رسول کو میں نے آپ کے سامنے اپنے کلام کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ رسول اللہ نے ہر مقام پر حسین علیہ السلام کو پہچانوایا، امام حسین کو ہر مقام پر پہچانوایا۔ کبھی رسول خطبے کو طول دے کر ممبر سے اتر کر حسین کو اٹھا کے کہتے ہیں ہاذا حسین فارفو، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کرو۔ کبھی رسول کہتے
حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہے۔ کبھی رسول کہتے ہیں ان الحسین مصباح الہدیٰ والسفینۃ النجات، یعنی بے شک حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ کبھی رسول کہتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، کہ قتل حسین سے لوگوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تو آج پارا چنار میں شیعوں کو مارا جا رہا ہے۔ کیوں مارا جا رہا ہے؟ تاکہ ذکر حسین بند ہو جائے، ذکر حسین دب جائے۔ تو سنیے، ایک یہ چاہتے ہیں کہ ذکر حسین بند ہو جائے، ذکر حسین دب جائے، مجلسیں ختم ہو جائے، مگر انہیں پتہ نہیں کہ جب یہ ایک کو مارتے ہیں تو مجلسیں کم نہیں ہوتی، مجلسیں بڑھتی جاتی ہے۔ جب ایک شخص کو مارا جاتا ہے، اس کے مرنے کے دن کا مجلس، برسی کا مجلس، برسی کی مجلس، تیجے کی مجلس، 40ویں کی مجلس، یعنی یہ ذکر حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو مار کر، لوگوں کو قتل کر کے یہ ذکر حسین ختم کرنا چاہتے ہیں، ذکر حسین مٹانا چاہتے ہیں، مجلسوں کو بند کروانا چاہتے ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں کہ جب ایک مرتا ہے تو 7 مجلسیں، اور جب ہزاروں مرتے ہوں تو کتنے مجلسیں پیدا ہوتی ہیں، سلوات کتنے مجلسیں ہوتی ہیں۔ جب ایک مرتا ہے تو 7 مجلس، اور جب ہزاروں مرتے تو کتنے مجلسیں اور بڑھتی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ذکر حسین دب جائے، مگر ذکر حسین نہیں دبتا، کیونکہ نہیں دبے گا، کیونکہ اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی لیے کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے ذکر کو برقرار رکھا، اللہ کے دین کو بچایا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آخری وقت تک سجدہ کر کے بتایا معبود تو ہی لائق سجدہ ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا میں بھی تیرے ذکر کو تا قیامت باقی رکھوں گا۔ پھر رسول نے کہا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، کہ قتل حسین سے لوگوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج شیعوں کو مارا جا رہا ہے، مگر ذکر امام حسین اسلام بند نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھیے ہر دور میں 2 لوگ تھے، 2 طرف تھے، ایک حق ایک باطل، ایک صحیح ایک غلط، ایک حق ایک باطل۔ اب حق کون؟ آدم حق، باطل کون؟ شیطان باطل۔ حق کون؟ حابیل حق، باطل کون؟ قابیل باطل۔ حق کون؟ موسیٰ حق، فرعون کون؟ باطل پر۔ یعنی ہر دور میں 2 نظریات، حق باطل، آدم حق پر شیطان باطل پر، حابیل حق پر قابیل باطل پر، ابراہیم حق پر نمرود باطل پر، محمد حق پر ابو لہب و ابو جہل باطل پر، علی حق پر معاویہ باطل پر، حسین حق پر یزید باطل پر۔ امام حسین اسلام نے کہا دیکھو جس راستے سے میں جا رہا ہوں، امام بھی کربلا جا رہے ہیں، یزید بھی کربلا جا رہا ہے، امام بھی کربلا جا رہے ہیں، یزید بھی کربلا جا رہا ہے۔ امام نے کہا دیکھو جس راستے سے میں جا رہا ہوں وہ زندگی کا راستہ ہے، جس راستے سے یزید جا رہا ہے وہ موت کا راستہ ہے۔ جب نہیں میں سوال کروں مولا آپ شہید ہوئے تو آپ کہہ رہے زندگی کا راستہ ہے۔ کہا دیکھو میں اللہ کی راہ میں اپنی جان دے رہا ہوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر نوک سنا پر بھی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے دیکھو نہ اہل بیت قرآن سے جدا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا۔ صلوات بھیجے عظمت محمد۔ جسے زندگی چاہیے وہ میرے ساتھ آئے، جسے موت چاہیے، جس راستے سے میں جا رہا ہوں وہ موت کا راستہ، اور جس راستے سے میں جا رہا ہوں وہ زندگی کا راستہ، اور جس راستے سے یزید جا رہا ہے وہ موت کا راستہ۔ آج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پھیلا ہے تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ حسین آج بھی پھیلے ہیں دن میں روشنی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین آج بھی پھیلے ہیں روشنی کی طرح۔ صلوات۔ مولا عباس علیہ السلام کا علم سجائے تو اس پہ بھی، ان کی فضیلت پہ بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عباس ہے کون؟ عباس کون ہے؟ عباس اطاعت امام کا نام ہے، عباس مفہوم وفا کا نام ہے، عباس مفہوم اطاعت کا نام ہے۔ اگر اطاعت امام ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کون ہے؟ بس اسی فقرے سے سمجھ جائیے کہ عباس کون ہے۔ نبیوں کی دعا علی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ آدم جب مصیبت میں پڑے اللہ نے کہا پڑھو وہی کلمات، نوح پر مصیبت آئی اللہ نے کہا پڑھو وہی کلمات، ابراہیم پر مصیبت آئی اللہ نے کہا پڑھو وہی کلمات، موسیٰ پر مصیبت آئی اللہ نے کہا پڑھو وہی کلمات، یعقوب پر مصیبت آئی اللہ نے کہا پڑھو وہی کلمات،
محمد پر مصیبت آئی، اللہ نے کہا پڑھو وہی کلمات، ایک مرتبہ میں دستے عدد جوڑوں گا، اے اللہ بتا دے وہ کلمات کون سے کلمات ہیں۔ ایک مرتبہ لب محمد میں جنبش ہوئی اور کہا نادے علی مظہر العجائب تاجدوان اللہ فی النوائب۔ اب سمجھیے جس کے وسیلے سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جس علی کے وسیلے سے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جس عباس اسے کہتے ہیں جس کے لیے علی خود دعا کریں، اسے عباس کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے۔ ایک مرتبہ حدیث رسول ہے کہ اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل محمد۔ ایک مرتبہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کے جد رسول نے کہا کہ میرا پہلا بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، ہم کل محمد، مگر یہاں میں نے کسی کو حسن دیکھا ہے، کسی کو حسین دیکھا ہے، کسی کو علی دیکھا ہے، کسی کو عابد دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق السلام کہتے ہیں کہ جاؤ، اور جانے کے بعد قرآن لاؤ۔ قرآن لایا گیا، امام نے کہا قرآن کو کھولو۔ اس شخص نے قرآن کو کھولا، کہا یہ کیا؟ کہا سورہ الحمد۔ کہا یہ کیا؟ کہا سورہ بقرہ۔ کہا یہ کیا؟ کہا سورہ آل عمران۔ کہا یہ کیا؟ کہا سورہ یاسین۔ اب امام نے کہا قرآن کو بند کر دو۔ کہا اب یہ کیا؟ کہا قرآن۔ اب کہا امام نے کہا اب سمجھ گئے، جب ہم الگ الگ ہوتے ہیں تو کوئی حسن نظر آتا ہے، کوئی حسین نظر آتا ہے، کوئی علی نظر آتا ہے، کوئی باقی نظر آتا ہے، مگر جب ہمیں ایک جا کیا جاتا ہے تو ہم کل محمد نظر آتے ہیں، کردار بھی محمدی، انداز بھی محمدی۔ صلوات بھیجے تم۔ کردار بھی محمدی اور اعمال اور انداز بھی محمدی۔ کیونکہ میرے بعد استاد محترم کو خطاب کرنا ہے، بہت جلدی سے امام رضا علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کا تابوت سجائے۔ امام رضا علیہ السلام امامت کی 8ویں کڑی ہیں کہ جن کے والد کا نام تاریخ میں امام موسیٰ کاظم لکھا گیا۔ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک شکار نے ہرنی کو شکار کیا۔ اب اس ہرنی نے امام سے گفتگو کی۔ امام نے کہا کہ اس ہرنی کو جانے دو، یہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی اور پلانے کے بعد یہ تمہارے گرفت میں آ جائے گی۔ اس نے کہا کہ اگر نہیں آئی تو؟ امام نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں اس ہرنی کو جانے دو، یہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے اسے سیراب کر کے آ جائے گی۔ اب امام ضمانت لیتے، وہ ہرنی جاتی ہے اور جانے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلا کے آ جاتی ہے۔ اسی لیے امام ضامن کو ضامن کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی مصیبت کم نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بعد اگر کسی امام کی مصیبت ہے تو وہ امام رضا علیہ السلام ہے، جنہیں غریب الوطن کیا گیا، جنہیں قید کر کے لے جایا گیا مدینے سے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آج امام رضا علیہ السلام کی تابوت سجی ہے۔ عزاداروں، ایک مرتبہ بادشاہ امام کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد انگور کی پیالی امام کی طرف پیش کرتا ہے، امام نوش کرتے ہیں انگور کو، کرنے کے بعد امام اٹھتے ہیں اور دروازے کی طرف جانے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہاں جا رہے؟ امام کہتا ہے جس منزل کی طرف تو نے مجھے بھیجا ہے میں اسی منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ زہر کا اثر امام کے جسم میں ہونے لگا، امام کی شہادت واقع ہوئی، امام کو غسل و کفن دیا گیا، امام کے جنازے کو اٹھایا گیا، مگر ہائے رے مولا، آپ کے جنازے کو اٹھانے والا آپ کا بیٹا محمد تقی موجود تھا، مگر ہائے رے کاش آپ کربلا ہوتے۔ ایک مظلوم باپ کا لاشا بے گوڑ و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے، بیٹا ہے مگر ہائے رے اتنا مجبور ہے کہ باپ کا لاشا ہے، بیٹا مجبور ہے، باپ کو غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلا، امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، امام سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جناب زینب نے کہا اے بیٹا تم بھی عالم غربت میں ساتھ چھوڑو گے کیا؟ امام سجاد کہتے پھوپھی اماں دیکھیے تو ذرا، ان منونوں نے اپنے خبیث اور نجس لاشے کو دفن کر دیا، مگر آئے رے میرا بابا کا لاشا بے گوڑ و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہے، بیٹا بھی ہے تو اتنا مجبور ہے کہ غسل و کفن نہیں دے سکتا۔ ہائے مولا حسین، ہائے مولا حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما.